السلام علیکم ناظرین، K2 کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشنز میں آپ سب کو خوش آمدید کرتے ہیں، اور ایک بہت ہی خوبصورت سلسلہ رمضان میں جاری ہے۔ ہر طرف رونق ہے، تمام لوگ، مساجد کی رونقیں بڑھ گئی ہیں، بازاروں کی رونقیں بڑھ گئی ہیں، لوگ خدا کے ہاں سر جھکاتے ہیں، اپنی رحمت کی، بخشش کی، گر گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ لیکن جب یہی چیز ہمارے اوپر لاگو ہو جاتی ہے، جب کسی انسان کے اوپر، آپ کے اوپر یا میرے اوپر لاگو ہو جاتی ہے کہ ہم نے کسی کو معاف کرنا ہو، اس وقت ہمارے اندر جو فرعونیت آ جاتی ہے، ہمارے رویے میں جو تلخی آ جاتی ہے، اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ آج اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ریلیجس اسکالرز میں میرے ساتھ موجود ہیں، ون آف اے بریلینٹ پرسنالٹی، انٹلیکچوئل ون، رشید احمد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک؟ چائے ٹھیک تھی؟ A1 الحمدللہ، بالکل۔ ویسے سر چائے کے بہت زیادہ لوگ شوقین ہوتے ہیں، اور روزہ رکھ کر یہی سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ چائے نہیں ملتی۔ بس چائے تو فار ایگزامپل بس شام تک ہم یہی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بس چائے ہی ملے، کھانے کا اتنا نہیں ہوتا، افطار اور اس کے بعد اسٹریٹ اوے چائے پہ چائے۔ اچھا سر، یہ چیز اس چیز پر آئیں، معافی کا کیا مطلب ہے؟ سر معافی کا مطلب یہ ہے کہ صرف دوسرے کو آزاد کر دینا، چھوڑ دینا، یا پھر دوسرے کے لیے جو تھا دل میں جو تشنگی تھی، دل میں جو ایک فرعونیت تھی، وہ بھی ختم کر دینا آپ نے؟ اصل میں سورہ برکت صاحب، معافی کی بھی کئی سٹیجز ہیں وغیرہ، یعنی معافی تبھی ہوگی جب آگے والا بندہ کوئی غلطی کر بیٹھا، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کے سامنے آ گیا کہ میں اس غلطی کا جس غلطی کا میں مرتکب ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، تو آپ نے اس کو معاف اگر کرنا ہے تو ایک تو ہے سمپل اسٹریٹ اوے بس معاف کر دیا جائے، ٹھیک ہے، ایک یہ اسٹیج ہے۔ ایک دوسرا اسٹیج ہے کہ آپ نے دل سے معاف کرنا ہے۔ تیسرا اسٹیج یہ بھی ہے کہ آپ نے معاف بھی کر دیا، اوپر آپ نے اس کے ساتھ احسان بھی کر لیا اور بھی نیکی بھی کر لی، ٹھیک ہے، وہ بھی ہے۔ تو معافی تو ہے جس طریقے سے اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں کہ اللہ بھی معاف فرماتے ہیں، اور اے میرے بندو آپ لوگ بھی معاف کیا کرے میرے بندوں کو۔ جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ ہم جو رمضان المبارک میں گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے سے معافی چاہتے ہیں اپنے گناہوں پہ، یعنی کتنے گناہ گار ہیں کہ اللہ رب العزت اتنے غفور الرحیم ہے۔ اگر آپ ہر بندہ اپنا سیلف اسیسمنٹ کرے، سیلف انالیسس کرے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرے کہ اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے ہمیں بنایا تھا، پیدا کیا ہے، کیا ہم اس پر پورا اتر رہے ہیں؟ کیا آج تک ہم نے ان کی وائلیشن نہیں کی ہے؟ ہم کتنے گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو چکے ہوں گے؟ کیا اگر اللہ رب العزت نے وہ ہماری کمی یا کوتاہی لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے تو کیا ہم لوگوں کے سامنے آنے کے قابل ہوں گے؟ کیا وہ ہم فیس کر سکیں گے؟ جب اللہ رب العزت اتنی ساری چیزوں کی آپ کی پردہ پوشی فرما کر آپ کو معاف فرماتے ہیں، آپ کی پردہ پوشی نہیں وہ پردہ پوشی فرماتے ہیں، اور آپ کی لوگوں کے سامنے آپ کو نہیں لاتے وہ گناہ، اور تو کم از کم آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اللہ کے بندے کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کرے۔ اور یہ جو ہے معافی کا جو ہے، یہ جو ہمارے قرآن مجید فرقان حمید میں، یہ صرف قصوں کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید کی تعلیمات ہیں، یہ زندگی گزارنے کا کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے زندگی گزارنی ہے، اور پریکٹیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، یعنی پریکٹیکل زندگی میں آپ کو کس قسم کا اپروچ اپنانا، اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل ابھی ہم جو ہے نا کل جو ہے کہ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے یعنی یوسف علیہ السلام کی، یعنی ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، پھر کتنی اذیتیں برداشت کی، وہاں پہ مصر کے بازاروں میں بیچا گیا، وہاں پہ جیل چلے گئے، اور 30-40 سال تک کتنے تکالیف برداشت کی۔ لیکن جب وہی بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے تو بدلہ تو لے سکتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میرے بھائیو آج آپ لوگوں پر کوئی ملامت نہیں، بس میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ اور صرف معاف نہیں کیا بلکہ ان کو بتایا کہ کیونکہ اس وقت وہ فوڈ منسٹر بھی تھے وہاں کے مصر کے، انہوں نے کہا یہ پورا مصر جو ہے آپ لوگوں کا ہے، جدھر بھی جائے، جدھر بھی کوٹھی ہے، ساری کوٹیاں، یہ سارے بنگلے، یہ سارے مکانات، یہ ساری گاڑیاں، جو بھی وہاں کی جو فیسلٹیز تھی، یہاں پہ مزے کرے۔ سارے بھائیوں کو بلایا، ان کے خاندان والوں کو بلایا۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو معاف کیا، چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے بھائیوں نے ان کو مار دیا تھا، کنویں میں ڈال دیا تھا، اور پھر 30-40 سال تک پوچھا تک نہیں، اور پھر بعد میں یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سیرت کا ہم مطالعہ کریں تو فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آتے ہیں اور اپنے چچا
अपने चचा के जो कातिल थे वहाँ पे वहशी और हिंदा वगैरह वो सामने बैठे हुए हैं, और किस अज़ियत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को उन्होंने शहीद किया था। लेकिन नबी अलैहि सल्लम ने यही फरमाया कि नहीं, मैं आप लोगों के साथ वही सलूक करूँगा जो मेरे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई यूसुफ के साथ किया था कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, कि आज आप लोगों पर कोई मलामत नहीं, और आम माफ़ी का ऐलान कर दिया, घरों को सेफ प्लेस सेफ हेवन करार दिया कि चलो आपके लिए सेफ हेवन है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, जो इन घरों में पनाह लेगा उन्हें भी माफ कर। बल्कि उन्होंने यहाँ तक किया जो उनका जो मेन सरगना था, जो मेन बड़ा था, जो लीडर था अबू सुफियान, जो इस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे और जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग बदर जंग ओहद में हिस्सा भी लिया था, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो मुसलमानों को दिया था हज़रत अबू सुफियान ने दिया था। लेकिन फिर भी नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो भी बंदा हज़रत अबू सुफियान के घर में पनाह ले, यानी वो मक्के का सरदार था, उसको भी मैं कुछ नहीं कहूँगा, उन्होंने उनके सरदार को भी इज़्ज़त दी। यानी ऐसे लीडर, ऐसे पैगंबर के अक्सर जो फातिह आपने देखे होंगे, आपने यहाँ पर जो पोस्ट 9/11 सिनारियो आप देखे, आपके अमेरिकन चले गए इराक में, उन्होंने वहाँ के बादशाह के साथ क्या किया, सद्दाम हुसैन के साथ उन्होंने क्या किया, ठीक है, ईद उल अज़हा के दिन उन्होंने इनको फांसी पे लटका दिया। आप कज़ाफ़ी को देखिए, कज़ाफ़ी ने उनके साथ क्या किया जब लीबिया पे उन्होंने हमलावर हो गए। आप अफगानिस्तान देख लें, अफगानिस्तान पे जब अमेरिका हमलावर हुआ, उन्होंने यहाँ के बादशाहों के साथ, बल्कि यहाँ के सफ़ीरों के साथ उन्होंने क्या किया, लेजिटिमेट गवर्नमेंट के साथ क्या किया। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का चले गए तो वो कहते हैं अगर अबू सुफियान जो मक्का का सरदार है, मक्का का बड़ा है, मक्के का वज़ीर आज़म है, अगर उसके घर में भी कोई पनाह ले उसको भी मैं कुछ नहीं कहूँगा, उसके हुजरे वाले भी सारे मुआफ़। यानी उन्होंने जो बादशाह होते हैं, यानी उस इलाके के लोग को ज़लील करते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देख उन्होंने कैसी माफ़ी का ऐलान किया, और फिर वही लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम बन गए। तो आप जो मेन चीज़ है ना मुआफ़ी, ये जो है ना कत्ल करना, मैं कहता हूँ रिवेंज जो है ना ये बहुत आसान काम है, छोटा बंदा भी रिवेंज ले सकता है। अक्सर मैं लोगों को ये, क्योंकि मैं सुलह मसालियात में अक्सर जाता रहता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार अगर कोई बड़ा पहलवान, अगर आप इसको समझे कि वो बदला ले, रिवेंज ले, ठीक है, तो ये जो है एक छोटा बच्चा आ जाएगा, हम यहाँ पे जरगे में 100-200 बंदे बैठे हुए हैं, वो एक ग्रेनेड पे फेंक देगा या वो कलाशनिकोव से ब्रश कर देगा तो 200-300 बंदे कत्ल कर देंगे। तो क्या ये बहादुरी है? बहादुरी तो ये है कि आप अपने सीने पे पहाड़ रखे, ठीक है, आप किसी को माफ कर दें, गुस्सा पी जाए। ये असल में मैं कहता हूँ बदला जो है, रिवेंज जो है वो हार है, बुज़दिली, हाँ वो बुज़दिली है, कमजोर बंदा। रिवेंज जो लेता है ना, बदला लेता है, वो कमजोर बंदा। जो सुलह करने वाला वो बहादुर होगा, पहलवान होगा, ग्रेट होगा, लीडर होगा। और यही चीज समझने की जरूरत है, यही वो मुआशरती रवैया है जिसको समझने और जिसके पनपने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर इजाजत दें तो अहमद शेर साहब की तरफ बढ़ें। बिल्कुल जनाब, अहमद शेर साहब का एक खूबसूरत सेगमेंट लिख देते हैं और देखते हैं, और उसके बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। और रोज़ा आज माशाअल्लाह से 5वां रोज़ा है। पिछले जो रोज़े हम लोगों ने रखे काफ़ी अच्छा लगा, कुछ लोगों को काफ़ी मुश्किलात आई और कुछ लोग बिल्कुल उन्होंने महसूस नहीं किया। वो एक तो अपने कामों में मसरूफ़ रहे होंगे, दूसरा मुझे लगता है कि उन्होंने सैरी बहुत मज़े की खाई होगी जिस वजह से उनको रोज़ा बहुत कम लगा। लेकिन गर्मियां हैं, चाहे सैरी आप कितनी ही अच्छी तरीके से खाएं, चाहे आप उसमें कितना ही पानी क्यों ना पी लें, मैं बहुत ज़्यादा पानी पीता हूँ लेकिन फिर भी प्यास लगती है। वजह यह है कि दिन काफ़ी लंबे हैं और हम लोग वैसे भी अमूमन जितने भी लोग हैं वो पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं गर्मियों में, तो लिहाजा प्यास लगती है और प्यास की वजह से थोड़ा सा ये एहसास होता है कि वाकई हम लोगों ने रोज़ा रखा है और उस रोज़े का हक अदा किया है। तो लिहाजा आज की रेसिपी भी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आपके प्यास को कम किया जाए, लेकिन साथ साथ में वो लोग जो कि गर्मी की वजह से या फिर वो नींद, चूँकि कच्ची नींद से उठते हैं सैरी के लिए, एक तो बिजली का मसला होता है कि आप जैसे ही सोने लगते हैं बिजली जाती है और फिर अब वापस आने का नाम नहीं लेती, तो थोड़ी सी नींद आपको पूरी नहीं होती और फिर डेफिनेटली जब नींद पूरी ना हो तो सैरी में खाने को दिल भी नहीं करता। लिहाजा फिर उसके लिए आप या तो सैलेड खाएंगे या फिर आप शेक पिएंगे या दूध पिएंगे, तो फिर उसके बाद या लस्सी वो पिएंगे और फिर आप रोज़ा रखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग कुछ भी ना खाएं और फिर भी रोज़ा रखें। अब मुँह में सैरी रखी इसीलिए गई है कि आप अच्छे तरीके से उठ के जो आपकी जिस्म को ग़िज़ा की ज़रूरत है आप वो खाएं, इसीलिए सैरी रखी गई। लिहाजा अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको एक साइड पे रखें और अच्छे तरीके से आप सैरी का अहतमाम करें और वो खाएं। अगर कुछ भी ना मिले तो वही पराठा चाय के साथ
या फिर डबल रोटी वो, और होना भी यही चाहिए कि आपको पूरे दिन के लिए जब भूखा रहना पड़ता है तो फिर डेफिनेटली तकलीफ़ होती है और फिर रोज़ा जो है वो मुश्किल से गुजरता है। और फिर आप इधर उधर फिर साथ में गुस्सा भी आना और साथ में एक दूसरे के साथ थोड़ा सा बदअखलाक़ी का मुज़ाहरा भी करना। अब इन चीज़ों चूँकि रोज़ा रोकता है तो आप जब डाइट के लिहाज से ठीक परफेक्ट होंगे, आपकी बॉडी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, तो आपको गुस्सा भी कम आएगा और आप लड़ेंगे झगड़ेंगे भी बहुत कम। आज की रेसिपी आपके साथ एक फिर जो शेयर करने वाला हूँ वो है पीच, जो कि आपके जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। पीच की अगर खूबियाँ बयान की जाएँ तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में बेहतरीन किस्म का पीच है आड़ू, चाहे अभी जो शुरू में आ रहा है वो थोड़े से छोटे साइज़ का है, लेकिन पाकिस्तान का जो सबसे एंड में आड़ू प्रोड्यूस होता है वो बहुत बड़े साइज़ का होता है और वो मीठा भी बहुत होता है, रसीला होता है। पानी की मिकदार काफ़ी वाफर मिकदार इसमें होती है, आयरन, और साथ में अगर इसकी बात की जाए कि इसके जायके की, थोड़ा सा तुर्श थोड़ा सा मीठा होता है। अब थोड़ा सा तुर्श थोड़ा सा मीठा हो, चाहे आप इसको सैलेड बनाएं, चाहे आप शेक बनाएं, चाहे आप लस्सी बनाएं। मैंगो की लस्सी अगर आप पी सकते हैं, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं पहली दफ़ा, तो मुझे उम्मीद है कि आप अगर पीच की लस्सी बनाएंगे तो यकीनन वो भी आपको अच्छी लगेगी। लेकिन पीच की लस्सी में एक चीज़ ये होती है कि आप पीच की लस्सी जब पहली दफ़ा पीते हैं तो आपको शायद वैसे मज़ा ना आए जैसे कि आम तौर पे मुख्तलिफ़ किस्म के शेक्स हम लोग पसंद करते हैं या ट्राई करते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। पीच की लस्सी में थोड़ा सा आपको फ्लेवर में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। वो इस सूरत में कि पीच के फैमिली की ही एक और मेंबर जो कि खुबानी की शक्ल में है वो भी है, लिहाजा वो इसके साथ आप शामिल करेंगे तो दोनों का जो कम्बिनेशन है, जो फ्लेवर है, वो आपको अच्छा लगेगा। और साथ में फिर आप चाहें तो शेक बनाएं, चाहे आप इसकी लस्सी बनाएं। अब अगर लस्सी बनाएंगे, क्योंकि मैं लस्सी हमेशा कहता हूं कि आप दही का इस्तेमाल सहरी में ज़रूर करें, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, सैलेड के साथ हो, आप लस्सी की सूरत में पिएं, वैसे खाएं रोटी के साथ, लेकिन दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब हम लोगों ने लस्सी, आज की जो हमारी रेसिपी है पीच लस्सी के लिए एक गिलास के लिए तकरीबन मुझे जो चाहिए एक छोटा पीच चाहिए। आप उसको छिलका उतारेंगे, लाजमी बात है कि आज उसके साथ थोड़ा सा मसला होता है कि जो पीच ऊपर से आप हाथ लगाते हैं तो जलन होती है, उसको रिमूव करना ज़रूरी होता है। और शुरू के पीच में जो अभी इन दिनों में आए हैं वो अमूमन जो पौधे में लगे हुए होते हैं पके हुए सही तरीके से नहीं होते, उनको मंडी तक लाने के लिए फिर पकाने के लिए थोड़ा सा उसको केमिकल यूज़ होता है। सो आप छिलका उतार लें तो बहुत बेहतर है। और इसके अलावा खुबानी चाहिए होगी 2 अदद, क्योंकि शुरू में जो खुबानी आती है वो पीली वाली हैं, अभी जो आपको मिल रही है वो पीली वाली खुबानी मिल रही है, उसका छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको सिर्फ अच्छे तरीके से धो लें। 2 खुबानी, 1 आड़ू और साथ में आधा गिलास या 1 कप छोटा वाला दही। चीनी एक दफ़ा फिर आपसे कहूँगा कि अगर ना इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं हम लोगों ने फ्लेवर थोड़ा सा इसको डेवलप करना है और इसको पहली दफ़ा पी रहे हैं तो शायद अगर मीठा नहीं डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लिहाजा आप थोड़ा सा मीठा फिर शामिल कर लें, तकरीबन आधा चम्मच काफ़ी है, ज़्यादा मत करें क्योंकि ज़्यादा जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही नुकसान उसका ज़्यादा है। और साथ में बर्फ़, यकीनन चिल कोई भी लस्सी हो चाहे शेक हो आप या कोई भी मशरूब जो कि ठंडा नहीं होगा तो मेरे ख्याल से वो मशरूब होता ही नहीं है, हम लोग उसको पसंद ही नहीं करते, लिहाजा बर्फ़ ज़रूरी है। और बर्फ़ अगर घर की हो, साफ़ पानी की हो तो फिर और ही अच्छी बात है। तो बर्फ़ के क्यूब तकरीबन 2 अदद चाहिए होंगे। आपने करना क्या है, सबको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए और स्मूथ रखना है। अमूमन शेक्स या लस्सी जो होती है, लस्सी चूँकि लस्सी को कहा इसलिए जाता है कि वो आपको समझ नहीं होती, बिल्कुल पानी पानी होता है, तो लिहाजा ये भी स्मूथ होनी चाहिए। तो काफ़ी स्मूथ आप इसको रखें। अगर आपको लगता है कि 2 या 3 मिनट के बावजूद भी इतनी स्मूदनेस में नहीं आई तो आप इसको मज़ीद ब्लेंड करें और फिर उसके बाद आप देखें कि एक मज़ेदार किस्म की लस्सी। साथ में ऊपर से गार्निशिंग इसकी अगर आपने करनी है तो पुदीने से करें। पुदीने की जो खुशबू है और जो फिर उसका जो रंग है
وہ آپ کی لسی کو خوبصورتی دیتا ہے اور آپ کو بھی اچھا لگتا ہے. اچھے طریقے سے اس آپ نے جو لسی بنائی پیچ لسی ساتھ میں خوبانی کا جو استعمال کمبینیشن آپ نے کیا آپ کو اچھا لگے گا. دوسرے اگر ہیلدی ویسے اس کو دیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کی صحت کے لیے بھی کافی مفید ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا لیکن کھانا ضرور چاہیے. چاہے آپ 2 نوالے کھائیں, روٹی کے ہو چاہے پراٹھا ہو, کسی بھی شکل میں آپ لیں ضرور, کچھ کھائیں. ایون کہ آپ اگر فرض کریں روٹی یا ان چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں, آپ نہیں کھاتے, تو جو سالن بنے ہوتے ہیں وہ چمچ کے ساتھ آپ کھائیں. ان میں جو اسپائسز کا ریشو ہے اس کو تھوڑا سا کم رکھیں. سحری میں ہمیشہ کوشش کریں کہ جتنے بھی آپ کے سالن ہیں, چاہے وہ دال ہو چاہے سبزی ہو, آپ اس میں اسپائسز کا ریشو کم کریں اور پھر چمچ کے ساتھ آپ ایک پلیٹ وہ آپ نے کھائی اور اس کے ساتھ آپ نے ایک یہ لسی کا گلاس پیا, آپ کے دن بھر کی توانائی کے لیے کافی بہتر ہے. باقی پیاس تو یقیناً آپ کو لگے گی, دن لمبے ہیں لیکن بہتری آپ کو لگے گی اور آپ کو اچھا بھی لگے گا. آج کی ریسیپی یقیناً آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے یہ ریسیپی ہو سکتا ہے بنائی ہو, اگر نہیں بنائی تو میرا آپ سے کہنا یہ ہے کہ اگر ابھی چیزیں ہیں تو ابھی جا کے بنائیں, نہیں تو کل کی سحری میں آپ ضرور اس کو ٹرائی کریں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. اللہ حافظ. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو کے پی کے ثالثی کونسل ہے اس کے جو رکن ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے تقریباً 240 یا 270 سے زیادہ لوگوں کے درمیان صلح کروائی جنہوں نے قتل کروائے تھے. ریلیجیس اسکالر بھی ہیں, اپنی تعلیمات سے ہمیں فیضیاب کر رہے ہیں. سر, کبھی آپ کا تجربات میں ایسے بھی لوگ آئے کہ جنہوں نے مرڈر کیے ہوئے ہوں لیکن جو اگلی فیملی تھی, جو دوسرے تھے وکٹمز تھے, انہوں نے انہیں معاف کر دیا ہو؟ یہ تقریباً 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. مردان میں ہم گئے تو وہاں پہ یعنی بہت بڑا ڈاکٹر فوت ہو گیا تھا, ایک پرنسپل فوت ہو گیا تھا, اور یعنی ان کا پہلے مطالبہ بھی یہی تھا کہ پہلے یعنی یہ شہر بدر بھی ہوگا, اتنے پیسے بھی لیں گے, ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے دوستوں کی کوششوں سے, الحمدللہ ہماری صلح تحریک کی کوششوں سے الحمدللہ انہوں نے بالکل معاف کر دیا. 1 روپیہ بھی نہیں لیا, اور دوسرے کو یہ اعتماد نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ جو کل ہے کروڑوں پہ صلح نہیں کرنے جا رہے تھے, اور ہم یہ جو ہے ہمیں شہر بدر کرنے پہ تلے ہوئے تھے, آج ہمارے ساتھ کس طرح صلح کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ رب العزت مقلب القلوب ہے, ہم بھی, میں نے دوستوں سے فرمایا کہ اب دعا کریں ان کے لیے, تو وہی دعاؤں کی برکت کی وجہ سے اور ساتھیوں دلوں میں رحم پیدا ہو, دلوں میں جو ہے, جس طرح میں کہتا ہوں اللہ رب العزت دن کو نا رات میں تبدیل کرتا ہے, دن رات جو ہے دن میں تبدیل کرتا ہے, تو اس طرح ہمارے سہراب بھائی اور رشیدہ میں جو چھوٹے چھوٹے دل ہے تو وہ بھی تبدیل کر دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ نے اسی طرح ان کو فری میں معاف کر دیا کہ کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہی جو ہے آپ کی جو بات پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ ریونج, جی میں کہتا ہوں یہ جو مقتول فریق ہوتا ہے یا جس کے ساتھ زیادتی ہو چکی ہوتی ہیں, ان کی آگ, ان کے ہاتھوں میں ایک قسم کا جیسے کہ نا کوئلہ, آگ کا کوئلہ ہوتا ہے نا, ایندھن, ہاں ایندھن کا کوئلہ, وہ بے شک میں کہتا ہوں وہ کوئلے سے اس بندے کو مارے یا نہ مارے لیکن اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے, اپنا ہاتھ جلا دیتا ہے. اور فار ایگزامپل یہ ریونج نا ہم نے دل میں اور ذہن میں ریونج, فار ایگزامپل یہ گلاس ہے, ٹھیک ہے, یہ گلاس میں نے رکھا ہوا ہے ہاتھ میں, اگر یہ میں 10 منٹ کے لیے رکھوں اور اس طرح پکڑوں کوئی کچھ نہیں ہوگا, 20 منٹ کے لیے کچھ نہیں ہوگا, میں 2 گھنٹوں کے لیے میرا ہاتھ تھوڑی تکلیف ہوگی, اگر 10 گھنٹوں کے لیے 20 گھنٹوں کے لیے, اگر میں 2-3 سال تک اس کو ذہن میں ہاتھ میں رکھوں نا تو میرا ہاتھ شل ہو جائے گا. جی جی, اور سرجری کی نوبت. اس طرح اگر آپ کسی کی دشمنی اور حسد اور بغض اور کینے کو اور ریونج کو دماغ میں رکھو گے تو یہ آپ کا دماغ شل کر دے گا. تو یہ جو بڑی بات, یعنی ہم نے ذہن میں رکھا ہوتا ہے بس میں نے یہ کرنا ہے, میں نے ریونج ریونج ریونج, وہ آگ ہوتی ہیں جو آپ نے, فار ایگزامپل یہ ایک گلاس جو ہے کچھ بھی نہیں کرتا, لیکن یہ چیز اگر یہ والی بات ہی اس طرح ریونج کی بات بھی ہوتی ہے. ریونج ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے ذہن میں اگر 10-20 سال, 1-2 سال بھی رہے تو آپ کو آپ کی مینٹل ڈس آرڈر آتے ہیں, آپ کی پرسنالٹی میں شخصیت میں پتا ہوتا ہے. معزز کے ساتھ کا تعلق, آپ کی بات کو کاٹ لوں. سر, جو دنیا کا سب سے پہلا کانسٹیٹیوشن تھا بیبلونین امپائر کا, ہمربی کانسٹیٹیوشن, اس دنیا کا پہلا وہ ٹیکسچر ہے, دنیا کا پہلا آئین ہے جو کہ ریٹن آج دنیا میں, اس کے بعد دنیا کے کانسٹیٹیوشنز بنے. اس کے مطابق ہاتھ کے بدلے ہاتھ, قتل کے بدلے قتل, گردن کے بدلے گردن. بالکل. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ان سویلائزیشنز میں بعد میں معاملات اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ٹھیک چلے بھی ہیں. افغانستان کے اندر بھی ایک ٹائم تک یہ چیز ہوتی رہی
کہ جس نے قتل کیا تھا یا جس نے چوری کی تھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے, جس نے قتل کیا تھا اسے لٹکا دیا جاتا تھا یا فائرنگ اسکواڈ کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا. آپ نہیں سمجھتے کہ ڈیٹرنس کے لیے, کم از کم روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسے سخت پنشمنٹ یا کوئی نہ کوئی چیز ایسی آنی چاہیے سامنے؟ اصل میں بھی اسی چیز کا قائل ہوں کہ پنشمنٹ ہونی چاہیے, لیکن اگر آپ اپنے عدالتوں کو بھی دیکھیں, یعنی اتنے ایویڈنس وغیرہ, بہت سارے لوگ کئی قتل بھی کر کے وہاں پہ عدالتوں میں بھی چلے جاتے ہیں, وہاں سے بھی بری ہو جاتے ہیں. وہاں پہ جو پہلے سٹارٹ میں FIR غلط کروا دیتے ہیں, پھر عدالتوں میں صحیح ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے یا صحیح کیس ہینڈل نہ کرنے کی وجہ سے ویک پروسیکیوشن اور بڑے سر معاملات ہیں. بڑے بہت یقین کرے, اگر میں کہتا ہوں نا, یہ بجائے اس کے کہ آپ ان چیزوں میں پڑے, ٹھیک ہے, اللہ رب العزت, میں کہتا ہوں اللہ کا جو تپڑ ہے نا وہ بہت باری ہے, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کبھی کسی کہتا ہوں یار اپنے تپڑ سے نا آپ ایک گز کسی کو نہیں آگے یعنی مار سکتے, لیکن اللہ نے ایک تپڑ لگایا تو کابل تک پہنچا دے گا. تو بس اللہ پہ میں کہتا ہوں اللہ رب العزت پہ چھوڑے یہ بدلہ جو ہے نا, بے شک آپ اس کو قتل کریں گے. میں نے ایسا بہت کیسز ایسے بھی دیکھے کہ میں کہتا ہوں نہیں یار میں نے ریونج لینا ہے, لیکن وہ جو فار ایگزامپل 2 بھائی ہیں, اپنے بھائی کا ریونج لینے کے لیے چلا گیا, تو وہ بندہ بھی اپنے ڈیفینس میں وہ کہتا ہے یار وہ میرے پیچھے آ رہا ہے, تو اس نے دوسرے بھائی کو بھی قتل کر دیا. کیونکہ گولی تو اور کلاشنکوف تو یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ جو ہے تو مظلوم پارٹی ہے, ایک مرتبہ اس سائڈ سے قتل ہو گیا تو اس سائڈ سے نہیں ہوگا, تو کبھی کبھار وہ دوسرا بھائی بھی چلا جاتا ہے اس کیس میں. تو میں کہتا ہوں کہ بجائے بس آپ یوں سمجھے کہ اللہ کی منشا سمجھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حاصل, اور اللہ رب العزت بھی صلح کو پسند فرماتے ہیں. اللہ بھی فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ, خدا کی سب سے محبوب ترین صفت ہے صفت ہے, اور اللہ بھی فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون, کہ تمام مومنین جو ہے اللہ کے, یعنی تمام مسلمان اللہ کے تمام آپس میں بھائی ہیں, اور اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرو, اور جب صلح کرتے ہیں واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرا کرو, انصاف کے ساتھ صلح کرو, لعلکم ترحمون, تاکہ اللہ آپ پر رحم کرے. تو یہ جو ہے جس طرح رحمت کا اشرا ہے, تو اللہ جو ہے, میں انشاءاللہ اگر اس ہفتے میں بہت سارے لوگ, یقین کیجئے کہ ہمارے K2 کے توسط سے بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے ہمارے حجروں میں, گھروں میں, مکانات میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتہ بھی ہے کہ 2 بھائیوں کے درمیان ویسے تنازعات ہیں, کوئی زمین کا تنازع ہے, پلاٹ کا تنازع ہے, کسی کی بیوی, کسی کی بیٹی, کسی میں کے بیٹھی ہوئی ہیں, گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. آؤ کم از کم قتل مقاتلے کے نہیں چھوٹے صلح تو کر سکتے ہیں, اور اس وجہ سے ہم اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے اس کو جو ہے نا ہم اس کو سمیٹ سکتے ہیں. اس کی بدولت رحمت کا عشرہ ہے, اور یہ جو ہے مومنین کے درمیان صلح. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں کہ نماز سے, روزے اور صدقات سے بھی افضل ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ کیوں نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا الاصلاح بین الناس, لوگوں کے درمیان صلح کرانا. یقین کیجئے گا سورہ برکت صاحب, آج کل ہر فیلڈ میں لوگ بہت زیادہ آ گئے, سیاست میں بھی کافی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, درس تدریس والے, دین مدارس والے بھی بہت ہیں, جہاد میں بھی کافی لوگ ہیں, یہاں پہ جو ہے خدمت خلق والے بھی بہت ہیں, لیکن الاصلاح بین الناس یہ لوگ بہت کم پڑ گئے. میں کہتا ہوں جس طرح کراچی کو مختلف گاڑیاں جاتی ہیں, فار ایگزامپل یہاں پہ جہاز بھی جاتا ہے کراچی, ٹرین سے بھی لوگ جا سکتے ہیں, بس کے ذریعے سے, فلائنگ کوچ کے ذریعے سے, بائی کار بھی جا سکتے ہیں, اور یہ بائک کے ذریعے سے بھی بندہ کراچی جا سکتا ہے. تو اس طرح اللہ رب العزت کی طرف بھی بہت راستے ہیں. جس طریقے سے کہتا ہوں, یا جیسے ایک تو ہے باب الریان, ایک رمضان والوں روزہ داروں کے لیے ایک راستہ ہے, دروازہ ہے, یعنی مختلف دروازے ہیں, ایک معافی کا اور ایک صلح کا دروازہ بھی ہے, اور یہ اللہ کی طرف جس طرح مختلف گاڑیاں جاتی ہیں نا, جس طرح روزے کی گاڑی جا رہی ہے, نماز کی گاڑی ہے, صدقات کی گاڑی ہے, جہاد کی گاڑی ہے, لیکن یہ گاڑی جو ہے نا یہ اللہ کی طرف جو جا رہی ہے صلح کی گاڑی بھی ہے, اور یہ بالکل خالی ہے, اس میں کوئی بھی بندہ. یقین کیجئے گا سورہ برکت صاحب, میں دیکھ رہا ہوں اپنے معاشرے میں, میں تو بیسیکلی خیبر پختونخوا میں کام کر رہا ہوں, ادھر اسلام آباد میں بھی, راولپنڈی میں ہم کام کر رہے ہیں یہ صلح مسالت کے حوالے سے. تو یقین کر 30-40 سال تک لوگوں کے والدین فوت ہو چکے ہیں, ان کے بیٹے فوت ہو چکے ہیں, ان کی دشمنیاں چل رہی ہیں 30 سالہ 32 سالہ 35 سالہ. ہم جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار 30-35 سال ہو گئے, کسی نے ہمارا پوچھا تک نہیں. تو کم از کم آپ کسی کے بھائی کو دیکھیں, آپ اپنی طرف سے آپ لوگوں نے تو دیا جلایا ہے, آپ اپنا کردار تو ادا کر رہے ہیں. اجازت دیں تو ایک خوبصورت کلام سن لیں. بالکل جناب, ایک خوبصورت کلام سنتے ہیں, اور جب واپس آئیں گے تو معافی کے اوپر احمد رشید صاحب کا تجزیہ, ان کا تبصرہ, اور ان کی جو دانائی ہے, ان کے علم کے جو موتی ہیں, اور دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں, وہ مزید جاننے کی کوشش کریں گے. عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں, منظر کعبہ نگاہوں
بسا لوں تو چلوں اپنے محبوب حقیقی کو منا لوں تو چلوں اپنی بگڑی ہوئی ہر بات بنا لوں تو چلوں منظر کعبہ نگاہوں میں بسا لوں تو چلوں کھینچتا ہے ابھی قدموں کو طواف کعبہ پیاس طلبوں کی ابھی اور بجھا لوں تو چلوں منظر کعبہ نگاہوں میں بسا لوں تو چلوں کر لوں ایک بار ذرا پھر سے طواف کعبہ روح کو رقص کے انداز سکھا لوں تو چلوں منظر کعبہ نگاہوں میں بسا لوں تو چلوں چوم لوں بڑھ کر پھر ایک بار غلاف کعبہ چوم لوں بڑھ کر پھر ایک بار غلاف کعبہ تشنگی ہونٹوں کی کچھ اور بجھا لوں تو چلوں منظر کعبہ نگاہوں میں بسا لوں تو چلوں عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں جی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. انتہائی خوبصورت کلام تھا اور ایک بڑی عجیب سرکیفیت طاری ہو جاتی ہے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں ایسے خوبصورت الفاظ سنتے ہیں. بالکل جناب نعت تو نعت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اور یقین کرے جب میں کوئی نعت سنتا ہوں تو مجھے وہ کیفیات سامنے آ جاتے ہیں وہ کیفیات جس وقت میں اپنے والدین کے ساتھ وہاں پہ نبی قسم کے روزے پہ حاضر ہوا. رمضان کے علاوہ بھی اگر مارکیٹس میں چہل پہل ہو اگر ایسا ہی ساری ہیپننگز ہو رہی ہوں لیکن یہ جو رونق رمضان کی ہے یہ کسی بھی اور مہینے میں نظر ہی نہیں آتی. اصل میں یہ مہینہ جو ہے نا یہ اللہ کا مہینہ ہے اور جس چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے. یہ جس طرح میں کہتا ہوں نا کعبے کی جو نسبت ہے گھر مکانات بلڈنگ تو بہت سارے ہیں لیکن کعبۃ اللہ کا گھر ہے ٹھیک ہے بیت اللہ کا گھر ہے. یہ جو ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے یہ قرآن کا مہینہ اور یہ پاکستان کا بھی مہینہ ہے پیارے پاکستان کا ہمارا پیارا پاکستان بھی وجود میں آیا تھا اور پاکستان بھی کہ بنیاد بھی اسلامی تھا اور لا الہ الا اللہ. اور میں یہ کہتا ہوں اکثر لوگوں سے کہتے یار پاکستان کا یہ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو اللہ جس طرح فرماتے ہیں
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि अल्लाह फरमाते हैं कि बेशक इस कुरान को हमने रमज़ान में नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान भी 27 रमज़ान को बना था, डोंट वरी, ये अल्लाह ही ने बनाया और अल्लाह ही इसकी हिफाजत करेंगे। किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं, कोई हमें डेटरेंस और ये और वो किसी की हेजमनी से और किसी की बदमाशी से और किसी की साजिशों से डरना नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे और देखें ना, अल्लाह करीम ने जिस चीज़ की भी हिफाजत ली है, जैसे कुरान करीम के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं खुद इसकी हिफाजत करूंगा, तो आज कई सदियाँ गुजरने के बाद भी, जदीद उलूम आने के बाद भी, जदीद टेक्नोलॉजी, इल्म ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, दानाई ने, समझ ने, दुनिया एक्सपेरिमेंट से गुजरी, लेकिन आज तक सर एक हर्फ भी, एक नुक्ता भी उसके ऊपर ना तो कोई डिबेट कर सका, ना गलत साबित कर सका। असल में उस वक्त भी, यानी ये हर वक्त का जो होता है एक, यानी वहाँ पे चैलेंजिंग चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मैजिक जो था वो एक वो यानी बहुत पीक पे था। तो उस वक्त भी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको भी बताया कि अपने जो है ना उनको बुलाओ, आपके जितने भी मैजिशियन वगैरह हैं, जो भी जादूगर वगैरह, उनको सामने लाओ, तो उसको वो चैलेंज। लेकिन अभी जो है इल्मी लिहाज से ये जो है असल में कुरान जो है ये ताहयात यानी क़यामत तक आने वाली तमाम जो जितने भी लोग आएंगे तो उस वक्त तक है, और ये इल्मी दौर है और कुरान जो है एक इल्मी किताब है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको भी उस वक्त भी 1400 साल पहले भी उनको पता है कि फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदू शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, क्या एक सूरत ही पेश करो। पहले बताया इसकी मिसल, कुरान की मिसल कोई किताब लाओ, फिर क्या 10 सूरतें पेश करो, फिर आखिर में कहा फ़ातू बिसूरत, एक सूरत तो पेश करो उनके साथ। अगर जितने भी आपके दोस्त अहबाब है, जितने आपके रिसर्च स्कॉलर है, आपके जितने इंटेलेक्चुअल है, आपके जितने एकेडमिशियन है, आपके जितने प्रोफेसर हजरात है, आपके जितने थिंक टैंक्स है, सबको बुलाओ, एक सूरत तो बनाओ। लेकिन किसी की जरूरत नहीं हुई कि इसके मुताबिक इसके थोड़ी सी सिमिलर कोई एक सूरत ही बना लेते, क्योंकि ये जो कलाम है अल्लाह का कलाम। गफलत हमारे उन दानाओं से, स्कॉलर से हो गई कि बहुत सारी तालीमात जो कुरान के अंदर दर्ज थी उनकी सही तरह से इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकी, और बाद में हमने देखा कि मगरब ने जब तरक्की की, बेशुमार रिसर्चेस लेकर आए, तालीमात लेकर आए, उनका एकेडेमिया बैठा, थिंक टैंक बैठा, जब उन्होंने डिस्कवरीज और इन्वेंशंस की, उसके बाद तस्दीक की कि जी ये कुरान में भी मौजूद है। असल में सोहराब बरकत साहब यकीन करें मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। यकीन करें यहाँ पे हमारे सुप्रीम कोर्ट में मैं अक्सर जाता रहता हूँ, तो मैंने ऐसे केसेस भी देखे कि लोगों ने, सोहराब बरकत साहब ने अपनी कंपनी के लिए, जो कि इसकी प्राइवेट कारपोरेशन की एक कंपनी है, 1 करोड़ का वकील किया, एक कंपनी की यानी वहाँ पे केस के लिए 1 करोड़ तक मैंने वकील देखे हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास कुरान मजीद हैं, हमारे पास जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा है। इनको पेश करने के लिए ताकि दुनिया को कि इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड ट्रैंक्विलिटी, अमन मोहब्बत का और एक ऐसा मॉडर्न रिलीजन है, बेहतरीन मज़हब है और अल्लाह का कलाम को पे हमें चाहिए कि 5000 कोई मौली देखे, हम अपने मोहल्ले के लिए, अपनी मस्जिद के लिए, अपने कुरान मजीद के लिए। बेशक सोहराब बरकत साहब तो अपनी एक प्राइवेट कंपनी के लिए 1 करोड़ का वकील करता है, लेकिन दूसरी तरफ इस्लाम की सफारतकारी के लिए, कुरान की सफारतकारी के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के लिए ना पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा मैंने देखा कि कम से कम वो 1 करोड़ का एक इस्लाम का सफ़ीर बनाए, इस्लाम का एम्बेसडर बनाए, कुरान को सही तरीके से इंटरप्रेट करने वाले बनाए, ठीक है। हमने यकीन करे किसी वालिद ने, ये बात आपकी बिल्कुल बजा है, किसी वालिद ने सोहराब बरकत को इस्लाम के लिए नहीं दिया, किसी वालिद ने रशीद अहमद को इस्लाम की खिदमत करने के लिए नहीं दिया। कोई अंधा हो, बहरा हो, गरीब हो, लाचार हो, बेकस हो, किसी और काम का ना हो, बेशक हमारा जो कॉम्पिटेंट बच्चा होगा, जो हम देखते होंगे कि मेरा बेटा CSS कर लेगा, PMS कर लेगा, चार्टर अकाउंटेंट बन जाएगा, बड़ी उस पर तो हमने खर्च किया और उसी साइड पे हमने लगा दिया। लेकिन दूसरा जो हमारा कुरान है और कुरानी तालीमात है, उसके लिए हमने कोई ऐसा बच्चा और ना हमने कोई ऐसा इदारा बनाया। देखो अभी मैं देख रहा हूँ रहमतुल्लिल आलमीन एक अथॉरिटी, लेकिन वो भी जो है रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी, कम से कम पाकिस्तान में ऐसे इदारे होने चाहिए कि पूरी दुनिया को इस्लामोफोबिया क्यों हो रही है। अभी जो हमारे इमरान खान है साबिक, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर या अभी मौजूदा भी है, तो इसके जो इमरान खान साहब ने इस्लामोफोबिया को काउंटर करने के लिए नहीं, उन्होंने 15 मार्च का दिन तो रख रहा है, लेकिन क्या दुनिया को कौन यह मैसेज कन्वे करेगा, ठीक है, द प्रोपेगेंडा विच इज़ गोइंग अगेंस्ट इस्लाम, कि इस्लाम इज़ रिलीजन ऑफ टेररिज्म, फंडामेंटलिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो इसको काउंटर करने के लिए क्या हमने ऐसे बंदे तैयार कर रखे हैं, क्या हमारे पास ऐसे इदारे हैं, क्या हमारे पास वो इंटेलेक्चुअल हजरात हैं। लेकिन सर ये इक़दाम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन इसी पर बात करेंगे, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब हमारे इंतजार में बैठे हुए डॉक्टर सज्जाद साहब, डॉक्टर सज्जाद साहब के सेगमेंट की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि रोज़ा और सेहत में आज वो आप लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं, वो देख लेते हैं और जब वापस आएंगे
اس اسلاموفوبک سینٹیمنٹ اور یہ جو پروپیگنڈا مہم ہے اس پر بھی مختصر نظر ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد اور آپ کی میری ملاقات ہوتی ہے پروگرام روزہ اور صحت K2 TV پہ سحری کے اوقات میں، اور آج ہم بات کریں گے ڈائبٹیز سے متعلق، دنیا حاضر کا بہت ہی خطرناک مرض جو کہ بہت زیادہ جلدی سے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، اور ہر دوسرے تیسرے گھر میں ڈائبٹیز کے مرض میں مبتلا جو ہے لوگ ہمیں مل رہے ہیں۔ اور ڈائبٹیز کے پیشنٹ جو ہیں وہ روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کی ڈائبٹیز جو ہے وہ فاسٹنگ میں جو ہے وہ 100 سے نیچے ہے، یعنی 100 سے نیچے ہے، اور رینڈم جو ہے وہ 160 170 سے نیچے رہتی ہے، تو پھر تو آپ بہت اچھے سے جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر اس میں پھر بھی آپ کی شوگر جو ہے وہ رینڈم جو ہے 250 سے بلو رہتی ہے، نیچے رہتی ہے، تو پھر بھی آپ روزہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی فاسٹنگ جو ہے وہ 150 تک ہے تو پھر بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ ایکسیڈ کر جاتی ہے آپ کی ڈائبٹیز، شوگر، فاسٹنگ اور رینڈم، یعنی کہ 300 350 پلس میں اور 200 پلس میں جو ہے فاسٹنگ ہو جاتی ہے، تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے جو ہے وہ روزہ نہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مختلف قسم کی میڈیکیشن جو ہے ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے، انسولین کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو روزے میں جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہے ان کی میڈیسن کے اوقات کار جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ضرور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ اپنا جو ہے وہ شیڈیول جو ہے ڈائبٹیز چیک کرنے کا، فاسٹنگ اور رینڈم کا جو ہے وہ ایک ہفتے کا شیڈول ضرور بنایا کریں، اور اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کیجئے کہ ہمیں جو ہے اس ہفتے میں فاسٹنگ اتنی رہتی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رینڈم شوگر جو ہے ہماری اتنی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر اگر آپ کو ساتھ ہے، کیونکہ ڈائبٹیز اگر کسی کو ہو جاتی ہے تو پھر کسی اور بیماری ہونے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ ڈائبٹیز انسان کو اندر سے سارا ہی کھا جاتی ہے۔ آپ کی آنکھوں میں پرابلم آ جاتی ہے، گردوں میں پرابلم آ جاتی ہے، اور ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو جو ہے وہ سائلنٹ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے جس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور بیچارے کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ڈائبٹیز کے پیشنٹ جو ہیں وہ خصوصاً سال میں 2 مرتبہ جو ہے اپنے مکمل چیک اپ ضرور کروا لیں، اور کوشش کیا کریں کہ رمضان المبارک سے پہلے لیپڈ پروفائل اور اپنی ایکو، ECG، ETT، بلڈ CP، RFT، LFTs جو ہیں یہ ایک ایسے ٹیسٹ ہیں جو کہ ہمیں ہر 6 ماہ بعد جو ہے وہ کروانے چاہیے ہر صحت مند انسان کو، اور خدا نخواستہ جب تک ہم بہت سیریس بیمار نہیں ہوتے ہم کوئی ٹیسٹ نہیں کروانا چاہتے۔ اگر آپ انگلی پر پٹی باندھ لیں تو 10 لوگ دن میں آپ کو پوچھیں گے تو میرے بھائی کیا ہوا، مگر ڈائبٹیز کو ہم کوئی بیماری نہیں سمجھتے، خاص طور پہ اگر آپ کے خاندان میں پہلے سے ڈائبٹیز چل رہی ہے، ماں باپ میں ڈائبٹیز ہے، تو پھر بچوں میں بھی ڈائبٹیز ہونے کے چانسز جو ہیں وہ 50% ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ واک آپ سحری اور افطاری میں دونوں ٹائم میں جو ہے وہ آپ تھوڑی بہت واک جو ہے 15-20 منٹ کر سکتے ہیں۔ اور WHO کہتا ہے کہ جو لوگ واک رکھتے ہیں ان کی میڈیسن کم ہو جاتی ہے، ان کی انسولین جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے لیے ٹائم نکالیں۔ دوسرے لوگوں کے لیے ہمارے پاس بہت گھنٹوں پڑے ہوتے ہیں، یا ہم موبائل سے کھیلتے رہتے ہیں یا ٹیلی ویژن کے سامنے لیٹے رہتے ہیں۔ کھانا کھانے کے آدھے پونے گھنٹے بعد آپ 15-20 منٹ جو ہے دن میں واک اپنے لیے رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی شوگر کنٹرول ہوگی، مسلز جو ہیں وہ ان کی مایوپیتھی آپ کو نہیں ہوگی، ویکنس جسم میں نہیں آئے گی، اور نئے انزائم جو ہیں وہ جسم میں بنتے ہیں۔ کوشش کریں کہ سحری یا افطاری میں جو بھی آپ کو ٹائم اویلیبل ہو وہ آپ 15-20 منٹ جو ہے وہ ہلکی پھلکی جو ہے واک کر کے، شوگر کے پیشنٹ یا عام لوگ بھی جو ہے وہ واک کو کبھی ترک نہ کریں، زندگی میں واک کو جو ہے وہ لازمی شامل کر لیں، ایکسرسائز کو شامل کر لیں، تبھی ہم ان موذی بیماریوں سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ اب دنیا میں ڈائبٹیز سے بچنے کا جو ہے وہ بہت مشکل ہے کہ ڈائبٹیز جو ہے اگر گھر میں آپ کے ٹریول کر رہی ہے تو بچوں میں نہ شفٹ ہو، تو اس کے لیے ایک پودا ہمارے پاکستان میں دنیا میں بھی ملتا ہے، مورنگا کے نام سے، سہانجنا جسے ہم کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کا پاؤڈر پتوں کا بنا لیں اور اس کا 1 چمچ صبح شام جو شوگر کے پیشنٹ ہیں
وہ کھانا شروع کر دیں تو ان کی شوگر کنٹرول ہوگی, ان کی طاقت واپس آئے گی اور بہت سارے مسائل جو ہے واپس ٹھیک ہو جائیں گے. اس پودے کو ڈاکٹر پودا بھی کہا جاتا ہے اور دنیا میں بہت مہنگا جو ہے وہ سیل ہوتا ہے. اس کو آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنے گھر میں جو ہے وہ نرسری سے مل جاتا ہے, 150-200 کا یہ پودا ہوتا ہے. اگر پاؤڈر اویلیبل نہیں ہے تو سب گھر والے 5 پتے روزانہ جو ہے وہ دھو کے اس کو چبا لیا کیجئے, اس کو سالن میں ڈال لیں, اس کی چٹنی بن سکتی ہے. تو مورنگا سوہانجنا جو ہے اس کے جو پتے ہیں وہ آپ کو ڈائبٹیز سے صرف اور صرف بچا سکتے ہیں. اگر آپ کو نہیں بھی ڈائبٹیز ہے, آپ کے پیرنٹس میں ڈائبٹیز چل رہی ہے, تو گھر میں جو لوگ ہیں وہ روزانہ اس کا 1 چمچ کھانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ڈائبٹیز ہونے کے چانسز جو ہیں بہت زیادہ کم ہو جائیں گے. اور کوشش کریں کہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ جو ہے وہ ایک وقت میں پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں. جیسے میں نے ان کی بتایا ہے کہ اتنی مقدار میں اگر شوگر ہے تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. اگر خدا نخواستہ آپ کی شوگر بہت زیادہ لو ہو جاتی ہے اور آپ باہر کام کرنے بھی جاتے ہیں تو اپنے پاس پانی اور کچھ چاکلیٹس بسکٹ جو ہے وہ رکھ لیں. اگر خدا نخواستہ آپ کو ہائپوگلیسیمیا یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے کہ شوگر لیولز کم ہو رہے ہیں, دماغ سن ہو رہا ہے, تو آپ روزہ کھول لیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس کی قضا بعد میں جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ جان بچانا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. ریگولر بیس پہ آپ لوگوں نے اپنی روزوں میں سحری افطاری میں جو ہے فاسٹنگ اور رینڈم جو ہے وہ مانیٹر کرتے رہنا ہے. اگر یہ اوپر نیچے ہوتی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے جو ہے وہ اس کی میڈیکیشن کو آگے پیچھے کرنا ہے. بد پرہیزی سے جو ہے وہ شوگر, سٹریس لیول سے جو ہے وہ شوگر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس لیے کوشش کریں کہ مناسب مقدار میں اگر آپ فروٹ چاٹ لے سکتے ہیں, لیمو پانی میں ڈال کے آپ لے سکتے ہیں, چینی نمک کا استعمال نہ کریں, اور ایکسرسائز تھوڑی بہت جو ہے روزوں میں بھی, سحری افطاری میں بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں. اور جو لوگ انسولین پہ ہیں تو وہ کوشش کریں کہ روزہ کھلنے سے 5 سے 10 منٹ پہلے جو ہے وہ اپنے یونٹ جتنے انسولین کے لگانا چاہیں وہ لگا لیں, اس کے ساتھ روزہ افطار کریں تو انشاءاللہ تعالی ڈائبٹیز کے ساتھ بھی جو ہے وہ آپ روزہ کیری کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور جی آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کرتے ہیں. اور جہاں سے بات کا سلسلہ ختم کیا تھا, جس طرح سے رشید احمد صاحب بڑی خوبصورتی سے فرما رہے تھے کہ ایسے لوگ کیا تیار ہیں یا نہیں ہیں. اصل میں اس کے تانے بانے 1990 سے ملتے ہیں. 1993 میں ایک آرٹیکل لکھا گیا مغرب میں, اور سامیل پول ہنٹنگٹن اس سائنٹسٹ کا نام ہے, اس انٹلیکچوئل کا نام ہے, جنہوں نے ایک آرٹیکل چھاپا, مضمون چھاپا, جس کا نام تھا کلیش آف سیولائزیشنز, تہذیبوں کا تصادم. اور اس کے بعد 1997 میں باقاعدہ ایک لٹریچر کتاب چھاپی گئی, تہذیبوں کا تصادم, اور اس میں دنیا بھر کی تہذیبوں کا 1 2 3 4 کر کے باقاعدہ تجزیہ کیا گیا اور ان کے بارے میں ڈیٹیل چھاپی گئی. لیکن اس کتاب کے آخر میں یہ کہا گیا کہ دنیا کے لیے جو سب سے خطرناک تہذیب ہے وہ اسلامی تہذیب ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب 9/11 ہوتا ہے, ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اٹیک ہوتا ہے, تو سامیل پول ہنٹنگٹن کے اس تھیسس کو جسٹیفائی کیا گیا, اسے ثابت کیا گیا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, مغرب کی تہذیب کو اسلامی تہذیب سے خطرہ ہے. اس کے بعد ضروری تھا ایک ایسی سر اتھارٹی بنائی جاتی, ایک ایسا انٹلیکچوئل ٹیکسٹ لایا جاتا جس کی ریسرچ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر, ان کی خدمات پر, قرآن کریم پر, جدید علوم کو سامنے رکھتے ہوئے, تاکہ اس پروپیگنڈے کو اور اس تھیسس کو کاؤنٹر کیا جا سکے. بالکل سراب برکت صاحب نے جو بات کی, ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر سیمول پی ہنٹنگٹن, کلیش آف سیولائزیشن کی جو ان کی تھیسس تھی, اور انہوں نے جس طریقے سے مغرب کو اس چیز پہ ابھارا کہ جو مین جو کلیش ہے دیٹ ود اسلامک سیولائزیشن, اسلامی تہذیب کے ساتھ ابھی کلیش ہے, اور اپنے آپ کو تیار کرے. اور مغربی انٹلیکچوئل نے, ایک انٹلیکچوئل تھا, تھنک ٹینک تھا, پوری مغربی جتنے تھنکرز تھے وہاں پہ امریکن مغربی دنیا میں, سب کو ان کو متاثر بھی کیا. ایک بندے نے پوری دنیا میں تقریباً یہ 20-25 سال کی جو خانہ جنگی ہوئی, یہ سیمول پی ہنٹنگٹن کی کلیش آف سیولائزیشن کی. اچھا, یہ بدقسمتی سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں. تو ہمیں بھی ہمارے پاس اگر یہ ہمارے انٹلیکچوئل, یعنی ہمارے پاس ایسے انٹلیکچوئل ہوتے تاکہ اس کو کاؤنٹر کوئی تھیسس وغیرہ بنتے اور دنیا کو بتاتے, تو یہ 20-25 سال دنیا کے ضائع نہ ہوتے. بے شک ایک بندہ, شرپسند بندہ, جو ایک تہذیب کی, اسلام ہمیشہ امن کا, محبت کا داعی رہا ہے, ریلیجن آف پیس, پروسپیرٹی اینڈ ٹرنکویلٹی کا, ہمیشہ اسلام نے اسی چیز کی ترغیب دی ہے دنیا والوں کو. لیکن انہوں نے پیش کیا کہ نہیں, سب سے بڑا جو خطرہ ہے آفٹر ڈس انٹیگریشن آف USSR, کمیونزم کے بعد جو ہے سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہی اسلام سے ہے. تو ہمارے پاس کوئی, کیونکہ ہمیں تو چاہیے کہ ہم کسی مذہب سے 5000 کا مولی ہمیں چاہیے, ٹھیک ہے,
ہم نے اس سائڈ پہ کوئی محنت ہی نہیں کی. یہ صرف اور ہمارا جو پاکستان کی کمی بدقسمتی بھی سے نہیں. سر مولوی ہے 5,000 کا یا پھر جتنے بھی پیسوں کا اس نے بھی ان علوم کی طرف توجہ نہیں. ان علوم کے چاہیے کہ ہمارے علماء کرام وہ دنیا کی جو زبانیں ہیں, دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور برکت صاحب جب اسلام کے لیے کوئی سفیر مقرر کرتے تو پہلے دیکھتے کیا سب نسب دیکھتے کہ کیا کس خاندان سے تعلق ہے, پھر اس کی شخصیت دیکھتے کہ پرسنالٹی کیسی ہے, خوبصورت ہے, قد و قامت دیکھتے, پھر اس کی کمیونیکیشن سکل دیکھتے کہ کمیونیکیشن سکل کیا ہے, پھر اس کے دیکھتے کہ کیا وہ زبان ہے جو ہے وہاں پہ فارس کے لوگ ہیں, وہاں کے یورپ کے لوگ ہیں, روم والے ہیں, تو اس طریقے سے کس طریقے سے وہ ٹیکل کریں گے, کس طریقے سے کیا ان کو میسج کنوے کرنے کا طریقہ آتا ہے یا نہیں آتا. تو ان تمام چیزوں کو اسلام کے لیے ایسا ایمبیسڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرماتے. لیکن بدقسمتی سے یہ جو ہمارا اس سائڈ پہ ہم نے اسلامک جو دینی مدارس اور جو عصری علوم میں ایک طبقہ چلا گیا دیوبند کی طرف, دوسرا طبقہ چلا گیا علی گڑھ کی طرف, تو یہ جو گیپ کریٹ ہو گیا اس کو there was no institution to bridge this gap between Islamic seminary and very unfortunate. یہ جو علی گڑھ اور دیوبند میں جو گیپ تھا, اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے 200-300 سال ہو گئے ہمارے برصغیر پاک و ہند میں کوئی کوشش نہیں کی گئی. یقین کیجیے گا مجھے بہت خوشی ہوئی, پچھلے دن میں گیا تھا وہاں پہ کراچی, جامعۃ الرشید والے ہیں وہاں پہ کراچی, تو وہاں پہ ماشاءاللہ گریجویٹ حضرات کو تیار کیا جا رہا ہے اور اس مقصد کے لیے. تو یہ پہلے انیشیٹو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ کراچی میں ایک سوچ آ گئی کہ کم از کم یار ایک ایسے لوگ بھی پیدا کر, جس طریقے سے 1 کروڑ کا وکیل ہے نا, کم از کم ہمارے پاس قرآن کی تعلیمات کے لیے 1 کروڑ کا تھنک ٹینک ہونا چاہیے, کوئی ایسا تھنک ٹینک ہو تاکہ وہ کلیش آف سیولائزیشن سیمول پی ہنٹنگٹن کی اینٹی تھیسس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, یا اسلاموفوبیا, اسلام دا مس پرسیپشن وچ از پروپیگیٹنگ اگینسٹ اسلام ان دا مائنڈ آف ویسٹرن ورلڈ. کیا وہاں پہ نیوزی لینڈ میں ہو رہا ہے, ایک بندہ آتا ہے ہمارے مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے, شہید کیا جاتا ہے. ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے اور آپ گفتگو کا ایک بڑا اچھا سلسلہ, لیکن آنے والے پروگرامز میں اس چیز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. آپ کا بہت شکریہ, اگین آپ کے ان سے ہم مستفید ہوتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور جس طرح سے رشید احمد صاحب نے بات کی کہ ہمارے پاس تھنک ٹینک موجود نہیں ہے, لیکن کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ایک لمبے عرصے سے ہمارے پاس پاکستان میں متحرک ہے, کام کر رہی ہے. کس لیے تھی یا کیا ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہو سکا, دس از واٹ آنے والے ٹائم میں ڈیبیٹ کریں گے. اور اگر آپ کو بہتر لگے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر ضرور رائے دیجیے گا. اپنا خیال رکھیں اور آپ بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.